عدیل وائس کے ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور اسرائیلی لڑکیاں کون کون سے خفیہ کام کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں اور کیا کچھ پیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہودی لڑکیاں دنیا کے ذہین ترین بچے پیدا کرتی ہیں؟ اور وہ سائنسدان کون تھا جس نے اپنی زندگی کے 3 سال اسرائیل میں گزارے اور اس نے اس بارے میں کیا انکشاف کیا؟ تو عزیز دوستو، اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو پوری دنیا میں یہودیوں کا صرف ایک ہی خطہ نظر آتا ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ 1948 میں بننے والے اسرائیل سے پہلے یہودی دنیا میں کس حالت میں رہتے تھے اور یہودیوں کے بارے میں دنیا کیا سوچ رکھتی تھی؟ تو عزیز دوستو، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہٹلر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہٹلر کو یہودیوں سے کتنی نفرت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہٹلر پوری دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کروایا تھا۔ جس پر ہٹلر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ہٹلر کا کہنا تھا کہ میں نے تاریخ میں رونما ہونے والے بڑے سے بڑے سانحے کے بارے میں چھان بین کی تو ہر ایک کے پیچھے مجھے یہودی سازش کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہٹلر کا مزید کہنا تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ہار کی بنیادی وجہ یہودی سازش تھی۔ یہودیوں نے جرمنی میں رہ کر دوسری قوتوں کا ساتھ دیا جو جرمنی کی ہار کا سبب بنا۔ اسی بنا پر ہٹلر کو یہودیوں سے شدید نفرت تھی۔ تو عزیز دوستو، آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہودی سازش ہر جگہ موجود ہے۔ ایک تجربہ کار سائنسدان سٹیفن، جنہوں نے اپنی زندگی کے 3 سال اسرائیل میں گزارے، انہوں نے اپنی تحقیق میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہودی عورتیں حمل کے دوران ایسا کیا کرتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین بچے اسرائیل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ ان سب کی وجہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے جو نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جب بھی نئی نسل آتی ہے تو ان میں ایک خاص لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ سٹیفن کا مزید کہنا تھا کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ خداداد صلاحیتیں اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہودی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں جیسے کسی بھی فیکٹری سے پروڈکٹس تیار ہو کر آ رہی ہیں۔ سٹیفن نے اپنی تحقیق میں یہودی طرز زندگی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائیں حمل کے ایام یعنی اس عمل کے فوراً بعد اپنے بچے کی پرورش کر دیتی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک ماں کی حرکات و عادات پیدا ہونے والے بچے کی صحت، صلاحیت، قابلیت اور شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مائیں حمل کے آغاز سے ہی ریاضی کے پیچیدہ سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں اور اپنی خوراک کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتی ہیں، خاص طور پر موسیقی میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ جہاں تک ریاضی کا تعلق ہے، اس معاملے میں وہ کافی سیریس ہوتی ہیں۔ سٹیفن کا کہنا تھا کہ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہوا کہ ایسی عورتیں ریاضی کی کتابیں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتی ہیں اور دماغی صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے مشکل سے مشکل سوالات حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سٹیفن نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنی حیرت کو کم کرنے کے لیے ایک عورت سے پوچھا، کیا آپ یہ سب پیدا ہونے والے بچے کے لیے کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بعد میں ہوشیار اور ذہین بن سکے۔ سٹیفن کا کہنا تھا کہ گانے بجانے کے بارے میں میرا خیال تھا کہ شاید یہ پرسکون ہونے کے لیے بجایا جاتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہودی سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ پیانو اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والے بچے کی ذہنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق موسیقی کی وائبریشن دماغ کی نشوونما کرتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو پیانو، وائلن اور موسیقی کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں میں بے شمار ذہین لوگ پائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عدیل وائس سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔